السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 68۔ قالوا، بنی اسرائیل بولے، ادعو دعا کر لنا ہمارے واسطے، رب کا اپنے رب سے، یبین کہ بتا دے، لنا ہم کو، ماہی وہ گائے کیسی ہے۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انہو یقول، بے شک اللہ فرماتا ہے، انہا بقرہ وہ ایک گائے ہے، لا فارض نہ بوڑھی ہے، ولا بکر اور نہ چھوٹی، عوان بین ذالک بلکہ درمیانی عمر کی ہے، فافعلوا اب کر ڈالو، ما تؤمرون جو تم کو حکم ملا ہے۔ پشتو میں ترجمہ ہے، قالو بنی اسرائیل اوی، ادعو دعا اکھڑا، لنا منگ دا پارا، رب کا دخپل ربنا، یبین چھ بیان کری، لنا منگتا، ماہیا سنگ دہا غوا۔ قال موسیٰ علیہ السلام افرمائل، انہو بے شکا، یقول اللہ فرمائی، انہا بقرہ بے شکا غوا، لا فارض نبڑیدہ، ولا بکر اور نڈیرہ وڑلا، عوان بین ذالک ددی دوانو پمینس کی دا زوان دا، فافعلوا پس وکڑی، ما ہاغا، تؤمرون چکم تاستا حکم درکڑے شوید۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کو گائیں ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ ابھی قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی خباثتوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بے جال لیت ولال سے کام لیتے رہے۔ بنی اسرائیل مصر میں رہتے ہوئے فرعونی تہذیب و ثقافت سے متاثر تھے۔ وہاں گوسالہ پرستی کا رواج عام تھا، اس لیے ان کے دل گائے کی محبت سے بھرے تھے اور گائے کی توہین برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے سامری نے ان کی گمراہی کے لیے گائے کی عبادت کی ترکیب سوچی، جو 100% کامیاب رہی۔ ان آیات کے حوالے سے شاید ان کا امتحان لینا مقصود تھا کہ اللہ کی توحید پر قائم رہتے ہوئے گوسالہ پرستی کا تصور اب تک ان میں موجود ہے یا نہیں۔ کیا توحید کا سبق ان کو اچھی طرح یاد ہو گیا، یا قدیم عادات کی تاریکیوں سے مغلوب ہو کر اب تک موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں نہیں رنگے؟ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس حکم میں کسی مخصوص گائے کی تعین نہیں تھی، کوئی بھی گائے یہ لوگ ذبح کر لیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی اور امتحان میں کامیاب ہو جاتے۔ سب کو معلوم ہو جاتا کہ پرانی عادت یہ لوگ بھول گئے ہیں اور ابھی ایک نئے جذبے سے قدم آگے بڑھا کر توحید کا سبق پکا کر لیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس قوم نے یہاں بھی ذہنی غلامی کا ثبوت دیا اور آزادی کی نعمت سے محرومی کا مظاہرہ کیا۔ دلوں میں گائے کی محبت رکھتے ہوئے گائے کے ذبح کرنے کا حکم ان کو ناآشنا لگا، چنانچہ کہنے لگے، اے موسیٰ علیہ السلام، مقدس گائے کے ذبح کا حکم دے کر ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ آپ نے فرمایا، بخدا میں کبھی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ تمہارے ساتھ اللہ کے حکم میں مذاق کر کے ناواقف بنو، بلکہ یہ حقیقت ہے کہ تم گائیں ذبح کرو۔
جب ان کو یقین ہوا کہ گائے کو ذبح کیے بغیر ہمارے لیے کوئی اور چارہ نہیں، تو پھر بھی اس کو ٹالنے کی کوشش کی۔ کبھی عمر کے بارے میں پوچھتے، کبھی رنگ کے تعین کی خواہش ظاہر کی، اور کبھی کھیتی باڑی یا پانی سینچنے کی عادت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں معلومات کرتے رہے۔ آخری بار ان کے منہ سے انشاءاللہ کا جملہ نکلا۔ حدیث میں ہے اگر یہ جملہ نہ کہتے تو کبھی ان کو گائیں ذبح کرنے کی توفیق نہ ملتی۔ ابتدا میں اگر مطلق کوئی گائیں ذبح کر لیتے تو ذمہ فارغ ہوتا، لیکن بار بار پوچھنے نے ان کو مشکلات سے دوچار کیا، اور تمام شرائط پر پوری اترنے والی گائیں کا ملنا دشوار ہوتا گیا۔ چنانچہ جو گائے ان شرائط پر پوری اتری وہ ایک ایسے شخص کی تھی جو اپنی بوڑھی ماں کا خدمتگار اور نیک بخت آدمی تھا۔ گائے کی کال سونے سے بڑھ کر ان کو خریدنا پڑا، اور دل ناخواستہ اپنے ہاتھوں سے قدیم متروک معبود کو ذبح کر دیا۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔